اللہ نے عروج و زوال کے جتنے قصے ہمیں سنائے ہیں، جو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں، وہ غربت کی وجہ سے نہیں تھی، ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے نہیں تھی، اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یہ ایک قوم، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ایک دوسری قوم، وفرعون ذی الاوتاد، ایک تیسری قوم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ذرا دھیان سے میری بات بھی سنو اور غور بھی کرو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ جن جیسا تیرے اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا، وہ دنیا میں اتنا طاقتور انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا، جن کی اوسط، ہماری اوسط عمر 40 ہے، ان کی اوسط عمر تھی 300 سال، 300 سال، 600-500 سال وہ زندہ رہتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے، یوں درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ہلاک ہو گئے؟ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ایک اور آیت میں نے ساتھ شامل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمان ہوئے، ان میں طاقت کی کمی نہیں تھی، نافرمان ہوئے، سرکش ہوئے، آوارہ ہو گئے، اللہ کو بھی للکارا اور انسانی اخلاق کا دامن بھی تار تار کیا۔ تو اللہ نے کہا میں نے ان پر ایک ہوا چھوڑی، وہ کہتے تھے من اشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو اس سے ہمیں ڈراؤ۔ ان کے نبی تھے ہود علیہ السلام، وہ کہتے کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ڈراؤ، ہمیں کس سے ڈراتے؟ من اشد منا قوة، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو اللہ نے جواب دیا اولم يروا ان الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ میرے نبی ہود آبی نے بتائیں کہ جس اللہ نے تمہیں نطفے سے اتنا بڑا انسان بنایا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ کہتے ہو ہے ہی کوئی نہیں، ساڑھے جائے ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دکھاؤ۔ جب وہ اکڑتے ہی گئے تو اللہ نے ایک ہوا چھوڑ دی، 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، اور اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ امبیلنس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے تو بیلنس ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ سے کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے کہا لوہا، اس کاٹ دیتے۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پانی جو اسے بجھا دیتا۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے جو اسے بخارات بنا کے اڑا دیتی۔ تو ہوا اس کائنات کی اللہ نے سب سے طاقتور مخلوق بتائی۔ اب عجب بات بتاؤ، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ حیران ہوں گے سب اپنے نبی کی بات۔ تو یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اس کائنات میں ہوا سب سے طاقتور چیز۔ اللہ نے کہا میرے بندے کا میرے نام پہ ایسے خرچ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے خرچ کیا، ایسے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے کا میرے نام پہ خرچ کرنا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہوا بھی اس کے آگے جھک جاتی ہے، کیونکہ یہ عمل میرے غصے کو بجھا دیتا، میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا۔ تم لوگ کمال سمجھتے دوسرے کی جیب سے کھانا، کیونکہ ہم اس دور سے گزرے دوسرے کی جیب سے کھانا، اور اللہ تعالیٰ کمال دیکھتا ہے کہ اپنی جیب سے کھلا، خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلا۔ ایک دفعہ شیطان ملا کسی عابد کو، تو اس نے کہا آج جو پوچھو گے نا سچ بتاؤ۔ شیطان کہ اچھا ایک بتا دے تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا 3۔ کون؟ کہ ایک جو غصے والا ہے، غصہ تو سب میں ہے، جس کو غصے پہ کنٹرول نہ ہو، پھٹ جاتا ہو، غصہ سب کو ہوتا ہے، کھوتے میں غصہ آ جاتا ہے انسان تو انسان، غصہ آنا نیچرل ہے،
نہ آئے تو پریشانی کی بات ہے، غصے کو پینا نہیں، برداشت نہ کرنا، اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس نے کہا غصے والا بڑا اچھا میرا یار ہے پکا، دوسرا نشہ کرنے والا شراب پینے والا میرا بڑا گھاٹا یار ہے، اور تیسرا بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں کہ اگر بدقسمت کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ وہ کم وقت غصہ بھی میں بھی پھٹتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، بخیل بھی ہو، تو پیر ہونا تو میں مرید ہونا کہ پیر صحیح، شیطان اس کا مرید ہوتا ہے اور وہ پیر ہوتا ہے، وہ ایسی خطرناک بلا بن جاتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ عادت ڈالو بچوں، خرچ کرنے کی عادت ڈالو، سخی کا کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے دیکھا۔ لیکن آج کل ماں باپ سکھاتے ہیں گنجائش کرو، گنجائش کرو، جمع کرو، جمع کرو، کجیاں میں پیسے ڈالو، اور تم اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کر۔ اس مراد فضول خرچی نہیں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، ضرور مندوں پہ خرچ کرنا۔ تو اللہ کے نام پہ صدقہ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز، جو کہ ہوا کو بھی سے اوپر اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے کہا یہ تیرے رب کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ نے ہوا چھوڑی اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے قد ہوتے تھے 50 فٹ، 60 فٹ، 40 فٹ کے قد ہوتے تھے، تو ہوا نے ان کو ایسے اٹھایا، بگولا چلتا رہا ایسے، تو آپس میں ان کے سر ٹکراتے، ٹھو 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 ٹھو، یہاں تک ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، ان کے دماغ نکل گئے، پھر انہوں نے پٹک کے زمین پر مارا، دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے۔ اس کے پیچھے تباہی کی وجہ نہ پیسے کی کمی نہ ٹیکنالوجی کی کمی اس دور۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر اللہ نے کہا ایک اور قوم آئی جنہیں پتہ چلا کہ ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا چلی تھی، لہذا ہم کیا کریں گے، ہم پہاڑوں میں گھر بنائیں گے۔ تو وہ سعودی عرب میں وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے جہاں انہوں نے پہاڑ کھود کے گھر بنائے، پہاڑ کھود کے اندر پورا پہاڑ کھودا ہوا ہے، بیچ میں گھر، انہوں نے کہا یہاں تو ہوا آ نہیں سکتی، ہوا پہاڑ کو کہاں سے اٹھائی، لہذا وہ مستی میں آ گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر وہ للکارنے لگے، لیا ہوا، لیا ہوا۔ تو اب وہ اللہ کو عاجز سمجھا، تو اللہ نے کیا کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک فرشتہ بھیجا جس نے اگر ایک چیخ ماری، آواز بہت طاقت ہے، ساؤنڈ سے کتنی تباہی آتی، اس نے ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے، چہرے ان کے نیلے پڑ گئے، اور وہ ایک دن میں سارے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ڈھیر بنایا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ بچا۔ یہ کیسے تباہ ہوئے تھے، ان کی تباہی کے پیچھے نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے نہ طاقت کی کمی۔ ایک تیسری قوم، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون جو اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک انسان پیدا ہوا ہے جس نے کہا میں رب ہوں، یہ بات دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ سجدہ تو مسلمان بادشاہ بھی کرواتے تھے، یہ مغلوں کو سجدے ہوتے تھے، یہ ہمارے مغلیہ بادشاہ تھے، اورنگزیب نے آ کر اسے ختم کیا۔ تو سجدے تو مسلمان بادشاہوں کو بھی ہوتے رہے اور کافروں کو بھی ہوتے رہے، لیکن میں ہی رب ہوں یہ بات ایک انسان نے کی، وہ ہے فرعون۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ اکبر، کہنے لگا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف ایک انسان کا تھا، کتنی اللہ نے اس کو طاقت بخشی۔ بچے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اف نہیں کر سکتا، اف نہیں کر سکتا، کوئی جلوس نہیں نکال سکتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ذبح کیا جا رہا ہے، پیدا ہوتا ہے ذبح، بچیاں چھوڑی جا رہی، بچے ذبح کیا، نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم فإن فوقهم قاهرون، سر قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ اس زمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑی طاقت، یہاں کیا زوال ہے، اخلاقی پستی۔ سمود میں کیا زوال ہے، اخلاقی پستی۔ عاد میں کیا زوال ہے، اخلاقی پستی۔ کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ثانوی چیز ہے، سونے چاندی کی کانیں، تیل کے خزانے، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ سب سے پہلا سرمایہ وہ آپ میری جو نسل ہو
وہ آپ کے عالی اخلاق، آپ کا اچھا کردار، آپ کی حیا والی زندگی، آپ کی کردار والی زندگی، یہ میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اگر میری نسل کے اخلاق بگڑ گئے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی اور ناشگانہ زندگی میں داخل ہو گیا اور وہ ثقافت بن گئی، تہذیب بن گئی، تو اس قوم کے ہلاک ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا کہ آسمان والے کا فیصلہ اترتا ہے۔ جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین کی ٹیکنالوجی اسے بچا نہیں سکتی۔ فرعون نے بھی کہا قوم نے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا نوح علیہ السلام سے، لاؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، فاتنا لے کے آؤ، کدھر ہے تیرے رب کا عذاب، انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اللہ جب لائے گا تو پھر تم کچھ کر نہیں سکو گے۔ ایک تندور سے پانی نکالا اور ساری نسل کو اللہ نے پانی میں بہا دیا، ساری نسل۔ تو میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مدلل کر رہا ہوں قرآن پاک سے کہ قوموں کے زوال اور عروج کا تعلق ٹیکنالوجی سے تھوڑا ہے اور اخلاقیات سے زیادہ ہے۔ اخلاقی پستی کسی بھی قوم کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے، اخلاقی بلندی کسی بھی قوم کے عروج کا سب سے بڑا سبب ہے۔ فرعون نے بچے ذبح کیے، بچیوں کو چھوڑا، عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں۔ سولی سب سے پہلے اس نے ایجاد کیا، اور پھر میرے رب نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، آگے سمندر، پیچھے فرعون، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو کہنے لگے مروا دیا موسیٰ، مروا دیا، تو آگے سمندر پیچھے فرعون، اگر جاؤ تو پانی پیچھے تو فرعون دا سوٹا ان کی دے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ڈرو نہیں، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، آپ کو عجب تقابل کر کے دکھاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 سال رہے اپنے قوم کے ساتھ، 2 نبی، ایک موسیٰ ایک ہارون، اور اپنا سب کچھ قربان کیا۔ جب آگے سمندر دیکھا، پیچھے فرعون دیکھا، تو انہیں نہ موسیٰ یاد رہے نہ ہارون یاد رہے، انہیں اپنے پڑ گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ مروا دیتا سن، یا آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے نبی، آپ کا کیا بنے گا، کوئی فکر نہیں، ہارون کا کیا، سانوں اپنے پہ گئے، ان مروا دیا تو انہیں موسیٰ، تو انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا۔ لیکن کلا میں ایک اشارہ ہے کہ پھر تو مرنا ہی چاہیے، یا تو فرعون مارے یا تو پانی مارے، لیکن چونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے راستہ ملے گا، تمہیں بھی مل جائے گا، میری تو فیض تمہیں بھی مل جائے گا۔ تو جب وہ بالکل قریب آ گیا تو اللہ نے کہا فضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار، لاٹھی اللہ نے فرعون کے لشکر پہ نہیں مروائی، عجیب بات، کہ پانی پہ لاٹھی مار، بالکل عقل کے خلاف، پانی پہ لاٹھی مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ اب پانی تے سوٹے مارن دا کی مطلب، فرعون دے سرج مروا، کہا نہیں ادھر مار، فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، میرے رب کی قدرت، ایک دم اس لاٹھی سے ٹھوٹے مارتا سمندر 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا، اور سارا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار بن کے کھڑا ہو، ایسے کوئی جنبش نہیں، اور 12 قبیلے تھے، 12، تو ہر قبیلہ ایک راستے پہ پانی میں انٹر ہو، بڑی بڑی دیواریں۔ اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں نال دینا کی حال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا، پہلے ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا، تھک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کر دیا، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، سب جا رہے جا رہے، سب پار نکل گیا، تو فرعون کنارے پر آ گیا، انٹر ہوا، اس کے ساتھ اس کا لشکر انٹر ہوا، تو اللہ نے پانی کو حکم دیا، تو پانی دوبارہ حرکت میں آیا اور سارا لشکر اس کے اندر ڈوبا، غرق ہوا۔ کہنے لگے ہمیں اعتبار نہیں، دکھاؤ واقعی مر گیا، پانی کی موج نے اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ موت کو دیکھ کے نبی بھول گیا 40 سال جنہوں نے محنت کی، ٹھیک ہے، ہمارے نبی ہجرت کے لیے گھر سے نکلے، جمعہ کی رات، 27 صفر، نبوت کا 14واں سال اور جمعہ کی رات۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک غار ڈھونڈا ہوا ہے، وہاں چل کے چھپتے ہیں، پھر جب ہماری طلب کوئی ختم ہو جائے گی پھر ہم نکلیں گے، چلو اب کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے، کبھی ہمارے نبی کے آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں، کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کرو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اخاف الرصد فامشی امامک واخاف الطلب فامشی خلفک،
یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں کہ وار میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ وہ پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی وار کرے تو میرے اوپر آئے آپ پر نہ آئے۔ انا لمدرکون، ابو بکر کا عمل اور بنی اسرائیل کا عمل آپ فرق دیکھ رہے ہو؟ اگلے دن اچھا ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے، پنجوں پہ، پورا پاؤں نہیں، کہ اس زمانے میں کھوجی، جب تک کچی سڑکیں تھی یہ علم تھا، خود ہمارے گاؤں میں کھوجی تھے، گاؤں میں کھوجی تھے، کچی سڑکوں پہ پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے سینکڑوں میل چلے جاتے تھے۔ ہمارے دادا کے اونٹ چوری ہوئے ڈیرہ غازی خان، چوری ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، بےزتی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، فلانے سردار کی چوری ہو گئی، تو وہ کھوجی کو لے کر چلے میاں چنو کے پاس ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے چلتے چلتے ڈیرہ غازی خان سے چوٹی پہنچے، پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے، اور وہاں سے اپنے اونٹ لے کر واپس آئے۔ تو میرے نبی پنجوں پر چل رہے تھے کہ قدم کا نشان نہ پڑے، لہذا جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے، یوں سیدھا پہاڑ ہے بالکل غار ثور ایسا، جب آپ چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی درد کرنے لگیں کہ آپ سے چڑھا نہیں گیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور کمر پہ بٹھا کے اس پہاڑ کو اوپر لے کر، کبھی اللہ آپ کو لے جائے تو آپ دیکھنا کتنا وہ اوکھا پہاڑ ہے جس پر ابو بکر اوپر لے کر، پھر آپ کو باہر بٹھایا، آپ باہر بیٹھے، خود اندر تشریف لے گئے، اندھیرا تھا تو ٹٹول ٹٹول کے سوراخ بند کرنے شروع کیے، روڑے پتھر، اس اب سوراخ باقی تھے اور روڑے ختم ہو گئے، تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر بھی سوراخ باقی تھے تو کرتا اتارا اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر ایک سوراخ باقی رہ گیا وہ جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھ دیا، پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لائیں، آپ کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ وہ کر کے نہ پگڑی ہے اور نہ کرتا ہے، جب تھوڑی روشنی ہوئی، صبح صادق ہوئی، روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کے نہ کرتا نہ پگڑی، تو ہم نے کہا ابو بکر تیرا کرتا تیری پگڑی، کہ یا رسول اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سارے سوراخ تھے، مجھے خیال ہوا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے یہ سارے بند کر دیے، تو اس پر ایک دم میرے نبی کی آنکھیں بھر آئیں اور اب بے ساختہ روئے اور ہاتھ اٹھا کر رکھا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو فوراً جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنانے کی بشارت دیتے ہیں۔ بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں مروا دیا، اور ابو بکر کیا کر رہے ہیں آپ کو تقابل کر کے بتا۔ پھر اگلے دن قریش کا کھوجی صرف انگلیوں کو پہچانتا غار ثور کی طرف چل پڑا، جب وہ چلے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت میں آیا، اللہ نے ایک بیل اگائی، کافی کھلی جگہ بیل اگائی، بیل، اس کے شاخوں کے اندر اللہ نے مکڑیوں کو حکم دیا، انہوں نے جالا بنا دیا، ایک کبوتری نے آ کے انڈے دے دیے، کھوجی ٹھیک دروازے پہ لے کے آ گئے کہ پاؤں کا نشان یہاں تک، تو اب ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ قرآن بتاتا ہے، بنو اسرائیل کے دل پہ کیا گزری قرآن نے کہا، انہیں اپنی پڑ گئی، اپنے نبی کی بھول گئی، لیکن جب یہاں دشمن سر پہ پہنچا ہے تو ابو بکر کے دل پر کیا گزری اس کو قرآن بتاتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب ہمارے نبی نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ غم کا لفظ ہے، خوف کا لفظ نہیں، کہ ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر قرآن کہتا لا تخف، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ڈرو نہیں کا لفظ بتلاتا کہ ابو بکر کو اپنی پڑ گئی، یار میرا کی پڑھنا، قرآن کہتا ہے غم نہ کر، ابو بکر کو اپنی ذات بھول گئی، اپنے نبی کا غم لگ گیا کہ یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا، یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ابو بکر کے سینے کو سامنے رکھ کر کہ اپنے حبیب کی زبان سے کہلوایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دونوں امتوں کا فرق بتانے لگا، بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، اور ایک نبی آگے ایک پیچھے، دو رسولوں کے درمیان جا رہے ہیں، اور آگے ایک بستی میں دیکھا فمروا علی قوم یعکفون علی اصنام اللہ، وہ ایک بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اتنے ماٹھے تھے عقل کے بنو اسرائیل کہ
پتھر کی پوجا ہو رہی، 40 سال نبی کی صحبت ہے، بڑے بڑے معجزے دیکھے، اور ابھی پانی پاؤں پہ لگا ہوا ہے، سمندر کو پھٹتے دیکھا، فرعون کو ڈوبتے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ۔ موسیٰ علیہ السلام جی ہماری ایک درخواست، کہنے لگے کیا اے جو ہے خدا سانو بھی لے دے، ایسے میں انہوں پتھر ٹیکی، اتنی چھوٹی عقل کی تھی کہ ایک لے دے ہمیں، مگر تھوڑے جہاں بے عقل میں دنیا جو لکھی کوئی انکم قوم تجہلون۔ ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، فوت ہوئے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری پیر کا، یہ تقریباً یہی ٹائم ہے، اس سے تھوڑا سا آگے، زور سے پہلے اب دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال فرما گئے۔ صحابہ پہ عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی، جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے قتل کر دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ کے پاس گئے، واپس آئیں گے۔ ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ عوالی ایک محلہ ہے، وہاں گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے پاس، وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے، تھوڑے سے چھلانگ لگائی، گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیٹی کے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ماتھا چوما، آنسو گرے، اور طبت حیا و میتا، میرے محبوب آپ دونوں حالتوں میں پاک پاکیزہ خوشبودار ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی۔ پھر تشریف لائے تو عمر کی آواز گرجدار، کوئی نہ کہے میرے نبی فوت ہو گئے۔ ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر کہنے لگے میں نہیں بیٹھتا، میں نہیں بیٹھتا۔ کہنے لگے ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو لوگ محمد کی پوجا کرتے تھے تو سنو آج ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ سن لیں کہ اللہ موت سے پاک، زندہ، قائم دائم، حی قیوم موجود ہے۔ تو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، میرے حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ سب نے موت کا پیالہ پینا ہے۔ اور پر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ میرے نبی بھی تو رسول ہیں جیسے اور رسول ہیں، ان کو بھی تو موت نے آنا ہے، تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، میرا دین چھوڑ دو گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، چونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، تو میں یوں نیچے گرا، صرف ایسے اسٹریٹ نیچے گرا کہ مجھے یوں لگا جیسے یہ قرآن آج اترا ہے، جیسے یہ قرآن آج اترا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا ایمان اور بنو اسرائیل کا ایمان اب تقابل، دو نبیوں کی موجودگی میں اتنے بڑے معجزے دیکھ کر ایک پتھر کا بت دے ہم بھی اس کو سجدہ کریں، اور یہاں میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں، اور ابوبکر صدیق اعلان کرتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے بلا لیا، جیسے ہر نبی کو بلایا میرے نبی کو بھی بلا لیا۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں، ہمیں 5۔ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں، ہماری مسجد۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، ہمیں اذان۔ اور اذان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا، یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے۔ اور جنگ قادسیہ میں مؤذن زخمی ہو گیا تو اذان دینے کے شوق میں سردار آپس میں الجھ گئے، کہتا میں دوں گا، کہتا میں دوں گا، پھر قرآن اندازی ہوئی جس کا نام نکلا اس نے اذان دی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا، اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبوی کا مؤذن بننا پسند کرتا۔ کسی کو اذان نہیں ملی، ہمیں اذان۔ پہلا مؤذن بلال بنا، پہلے مؤذن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لیے سواری لائی جائے گی، میں اس سواری پہ بیٹھوں گا تو اس کی جو وہ رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی، نیچے گرے گی۔ اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی۔ اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی، کوئی آنے والا ہے، کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا، کوئی کوچ بان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا۔ رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا۔ جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی، رسی نیچے ہے، تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی، کون سب قیاس کرتے کون کون کون۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلایا جائے، بلال بلال، تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور
آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا تو بلال میرے ساتھ ہوگا، میری سواری کے لگام پکڑ ہو جائے گی۔ تو ہمیں اذان ملی، کسی امت کو اذان نہیں ملی۔ ہمیں 5 نمازیں ملی، کسی امت کو نمازیں 2 نمازیں، ایک فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ باجماعت نہیں، ان کو اپنی کتاب یاد نہیں، ہمیں قرآن یاد ہے۔ میرے مدرسے میں ایک بچہ، اب ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے، اس نے 30 دن میں قرآن یاد کیا۔ صبح یاد کرتا تھا، شام کو تراویح میں سناتا تھا۔ میرے مدرسے کا بچہ صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اللہ نے ہمیں ایسا قرآن دے دیا کہ وَعَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ کا ایک ذرے کے برابر کوئی شے تیرے رب کی آنکھوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تو پیچھے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتا، اور میرا رب کہتا ہے لَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ۔ کیسی حکمتوں والا ہوں، کیسی عزت والا ہوں، اتنا بڑا ملک میری ملک ہے اور مجھے ساری مخلوق کا پتہ ہے۔ تم تو اپنے بندے نہیں گن سکتے، تیرے رب نے تو چیونٹیوں کو بھی گن رکھا۔ تم تو اپنی چیزوں کا وزن نہیں کر سکتے، تیرے رب نے پہاڑوں کو تول کے رکھا ہے، سمندروں کے پانی کو تول کے رکھا ہے، اور دریاؤں کی موجوں کو ناپ کے رکھا ہے، اور بارش میں اترنے والے قطروں کو ناپ کے تول کے گن کے رکھا ہے، اور پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، 24 گھنٹے 12 مہینے پورا سال 365 دن میں ایک دن ایسا نہیں جبکہ اس کائنات میں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور تیرا رب کہتا ہے یعلم عدد قطر الامطار، تیرے رب کو بارش کے قطروں کی تعداد کا بھی پتہ ہے۔ لَهُ مَلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول، میں ہوں اول جسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ میں اپنی ذات میں لا محدود، میں اپنی ذات میں ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک۔ باقی سب کو میں نے بنایا، باقی سب کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، کہیں سے شروع ہے، کہیں پہ ختم ہے، کہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، کہیں سے دی اینڈ ہے۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، جس کی نہ ابتدا ہے، هو الاول، کوئی ابتدا نہیں، والآخر، کوئی انتہا نہیں، والظاہر، کوئی اس سے بلند نہیں، والباطن، کوئی اس سے چھپا نہیں۔ تو جو 4 صفتوں کا مالک ہو کہ اول بھی ہو، آخر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، باطن بھی ہو، اب وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے سب پتہ ہے تو خوبصورت لگتا ہے، سونا لگتا ہے۔ میرے جیسا بے وقوف کہے میں نے بہت پڑھا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے جو کہے ہمیں سب پتہ ہے۔ تو جب اللہ نے کہا نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، نام سمجھو مجھے میں گدائے میرا ہوں، میں جان و دل سے میری یا فدائے میرا ہوں، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میرے نادام لگاؤ، میں بک نہیں سکتا، میں اس بازار میں ہوں تو برائے میرا ہوں، میں اس بازار میں ہوں
الاول والآخر والظاہر والباطن، تو پھر کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، میں پھر وہ اللہ ہوں جسے ہر شے کا پتہ ہے، کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایک اعتراف کرواتا ہے کہ یہ مانو کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ نماز کی ہر رکعت میں آپ کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوگا کہ کون سی آیت ہے اور کون سی بات ہے جو اللہ اعتراف کروا رہا ہے کہ کہو مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، صرف تیرے اللہ کو پتا ہے، لہذا اللہ سے کہو مجھے راہ دکھائے۔ ہر رکعت میں پھر تھوڑی چند آیات اور ملا لوں تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن سے بھی واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، یہ پرلے درجے کا ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان عجولا، یہ پرلے درجے کا جلد باز ہے۔ اور فرماتے ہیں وکان الانسان کفورا، یہ اعلیٰ درجے کا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان الانسان قتورا، بہت بڑا بخیل ہے، چھوٹا موٹا نہیں، اور بہت بڑا بخیل ہے، گن گن کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفور مبین، کھلا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یئوس قنوط، میں ذرا سا ٹیکا لگا دوں، ہلکا سا جھٹکا دے دوں تو سب سے زیادہ نا امید بھی ہوتا ہے اور میرے گلے بھی کرتا ہے، اور تھوڑا سا دروازہ کھول دوں، 4 پیسے پکڑا دوں تو ایک دن ایک دم فرح فخور، تکبر میں بھی آتا ہے، اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن کا ایکس رے، قرآن کا ایکس رے۔ اب آؤ جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ روزانہ ہم سے کہتا ہے، میرا زبان حال ہے، یہ اس آیت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ میرا بندہ، میرا رب ہم سے روزانہ نماز میں کہتا ہے کہ تم کہو مجھے نہیں پتا کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے اور کیسے پہنچنا ہے، کیا راستہ ہے، لہذا یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے، مجھے چلا بتا نہیں، چلا اور چلا نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہنچا۔ قرآن میں یہ 2 طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ بھی سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ وہاں لفظ ہے الہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے کہہ رہا ہے کہو اہدنا الصراط المستقیم، الہ کے بغیر، الہ کے ساتھ اور الہ کے بغیر کیا فرق ہے؟ ایک نوجوان آ رہا ہے کہ جی میں نے عقیل ڈیڈی صاحب کے گھر جانا ہے، آج وہاں بیان ہے، کوئی مجھے راستہ بتا دو، تو کہے گا یہ کون سا خیابان ہے؟ وہ کہے گا حافظ خیابان ہے اور فلاں روڈ ہے اور فلاں مکان ہے اور ادھر ایک سگنل ہے، آگے آپ کو رش ملے گا گاڑیوں کا، تو سمجھنا کہ وہ بیان ہے۔ یہ ہے الہ۔ جی مجھے ذرا بتائیے، تو آپ کو یوں بتاتا ہے، یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں یوں جائیں۔ اس کو کہتے ہیں اہدنا الی صراط مستقیم، الہ، کہ وہ صرف آپ کو بتا دیتا ہے کہ جی آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں۔ تو میں قربان جاؤں، میرا رب کہتا ہے نہیں نہیں یہ نہ مجھ سے مانگو، اگر میں نے تمہیں یوں یوں کر کے بتایا تو تم ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہو اور ہی بھٹک جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوں مانگو یا اللہ۔ اس کی دوسری مثال، چونکہ زندگی سفروں میں گزری تو کئی دفعہ تو کسی نے بتایا تو پتہ چل جاتا تھا دوسرے ملکوں میں کہ یوں جائیں یوں جائیں، کبھی ایسا ہوتا تھا نہیں پتہ چلتا تو ہم اس کی محنت کرتے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں ذرا وہاں تک پہنچا دیں، تو کوئی رحم دل بیٹھ جاتا تھا اور ہمیں وہ جا کے وہاں تک پہنچا دیتا تھا، کبھی کبھی کوئی معذرت بھی کر دیتا تھا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الی صراط المستقیم کا فرق بتا رہا ہوں۔ الہ کا مطلب میں نے بتا دیا کہ صرف میں آپ کو راستہ بتا دو، آپ مجھے راستہ بتا دو۔ جب آپ مجھے راستہ بتا دیں میں کہتا ہوں بھائی صاحب مہربانی کرو، مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ادھر کا آپ پتہ بتا رہے ہو، آپ ایسا مہربانی کرو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ کہتا اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کہ میں ساتھ بیٹھتا ہوں۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے اور چلاتے 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 یہاں دروازے تک اتارتا ہے،
میں کہتا ہوں عقیل صاحب کون ہے تو وہ کہتا ہے جو سب سے موٹا ہوگا وہ عقیل صاحب ہوگا. ایسے ہی ایک لطیفہ لگا دیا. ایسے مسلمان کو موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے. ایک مسلمان کا پیٹ صحابی کا بڑا باہر نکلا تھا تو آپ نے یوں انگلی اس کے پیٹ پر ماری، یوں کہ اگر یہ یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لو کان ھذا فی غیر ھذا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کہ کئی آدمی ہیں جن کا پیٹ دائیں جاتا ہے وہ بائیں جاتے ہیں، وہ دائیں جاتے ہیں پیٹ بائیں جاتا ہے. وہ ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے ہیں، ایسے ان کا پیٹ ہنس رہا ہوتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے میرے بندو مجھ سے یوں کہو یا اللہ سچی بات یہ ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا، ہمارا ہاتھ پکڑ اور چلا ہمیں اس راستے پر جس سے ہم بھی سوکھے چلیں اور لوگوں کو بھی دکھ نہ پہنچے اور ہم بھی جنت تک پہنچ جائیں، دنیا کے دکھوں سے نکل جائیں اور تیری جنت تک پہنچ جائیں اور تیری رضا تک پہنچ جائیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا ہاتھ پکڑ، ہمارا ہاتھ پکڑ اور ہمیں ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ سورۃ فاتحہ ہے، یہ سورۃ فاتحہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دی تھی. 7 آیات پوری تورات سب سے بڑی کتاب تھی جو اتاری گئی، اس کے بدلے میں سورۃ فاتحہ، اور انجیل کے بدلے میں سورۃ مائدہ دے دی گئی، اور زبور کے بدلے میں حامیم دے دی گئی. حامیم کی 7 صورتیں، 9 صورتوں میں ساری آسمانی کتابیں داخل ہو گئیں. وفضلت بالمفصلات، اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی. ٹھیک ہو گیا. علماء یوں فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر علماء فرماتے ہیں سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی ساری کائنات کے کلاموں کی سردار ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی بول رہا ہے اور اللہ اپنا ہی تعارف کرا رہا ہے اور کسی چیز کا تعارف نہیں کرا رہا. اللہ اللہ. ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ کہو، اللہ. اب کہو خدا. کتنا پھیکا سا لفظ ہے خدا، اور کتنا بھرپور لفظ ہے اللہ. خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ غلط ہے وہ نہیں کہتا ہوں، ورنہ کتنے فتوے لگ جائیں گے میرے اوپر. صحیح ہے، ٹھیک ہے. جا کے سننا، کوئی عالم بیٹھا ہو تو جا کے سنیں. ٹھیک ہے کہنا ٹھیک ہے. ایک اور کہہ رہا ہوں، اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے. مجھے علم تو آتا نہیں، عربی سے عشق کیا میں نے اور عربی سے میں نے دل لگایا، تو میں اللہ کے فضل سے پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اور دیوتا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، یزداں اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے، اللہ صرف اللہ ہی سے ادا ہوتا ہے. اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو. ناجائز ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے، سب سے زیادہ جلووں سے بھرا ہوا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے سہارو، چلو غم کے مارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں. له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ اللہ. اس آیت میں 17 دفعہ لفظ اللہ آیا ہے، 17 دفعہ، یعنی ظاہر اور چھپا ہوا، اس لیے 17 کہہ رہا ہوں، ظاہر اور چھپا ہوا. پھر لفظ اللہ کی خصوصیت، اس میں سے کوئی حرف نکالو مطلب نہیں بدلتا، باقی الفاظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جائے گا. میں اپنے نام سے شروع کروں، طارق، اس کا تا ہٹا دو، طارق کا مطلب ہے رات کو آنے والا، جیسے میں آیا ہی رات کو. اس کا تا ہٹا دو تو بن جاتا ہے ارق، ارق کا مطلب ہے بے قرار ہونے والا. اور تا کا الف ہٹا دو تو بن جاتا ہے ترق، ترق کا مطلب ہے کھٹکھٹانے والا. کاف ہٹا دو تو طرق، کسی چیز کا غلبہ ہو جانا. اور جمیل، جمیل جمیل اردو میں بھی جمیل ہے. جیم ہٹا دو تو یا میل بن گیا یا میل بن گیا. یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا. یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے. اب میں اللہ کے لفظ کے ساتھ، یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا تو لفظ ڈولنا چاہیے، لفظ کے ڈولنے کے ساتھ مطلب ڈولنا چاہیے. تو جب اللہ ہٹا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہو گیا. اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو. اب اور ڈولنا چاہیے تو قرآن نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب پہلا الف لام باقی رکھ کے آخری لام کو ہٹا دیا تو بن گیا الہ. تو قرآن نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اور اب سب سے عجب بات، الف ہٹایا، لام ہٹایا، دوسرا لام ہٹایا، ہا کی پیش کی آواز باقی رکھی، ہو. تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو. اور قرآن نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بھی اللہ، لہو بھی اللہ، الہ بھی اللہ، للہ بھی اللہ. اللہ تو اللہ ہی ہے. اللہ کہا کہو، اللہ کہا کرو. تو اللہ نے ہم سے مانگا، کہو، ہم سے اقرا کہو کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں نہیں سیدھے راستے پہ چلنا آتا، ہمارا ہاتھ پکڑ، صرف بتا نہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا اور ایسے چلا کہ دنیا بھی سکھی ہو، آخرت بھی سکھی ہو. اس کے لیے اللہ نے 2 انتظام کیے، 2 نور اتارے. اس کے لیے اللہ نے 2 نور اتارے کہ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں. دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور ہیں. کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے اور ایک چاند کا نور ہے. ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے. یہاں تو چاند بڑا مدھم نظر آتا ہے، جب برفانی علاقوں میں چلتے ہیں اور رات ہوتی ہے چاندنی تو یوں لگتا ہے جیسے آب و تاب سے سورج چمک رہا ہے. تو اللہ نے کائناتی اندھیروں کو دور کرنے کے لیے 2 نور بنائے، ایک سورج کا، ایک چاند کا. میرے رب نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑانے کے لیے اور جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے 2 نور اتارے. ایک نور ہے قد جاءکم من اللہ نور، ایک نور ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کی نبوت کا. اور دوسرا نور ہے قرآن، واتبعوا النور الذی انزل معہ. اور یہ وہ نور ہے جو تمہارے گھروں میں موجود ہے. یہ 2 نور اپنے سینے میں اتار لو. تم یوں سمجھو کہ تم نے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. اب چونکہ اللہ زمین پہ نہیں اتر سکتا تو اس نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا کہ یہ میرا حبیب ہے. اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا. ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ اکبر. یہ مطلب میں ایسی ہوائی بات نہیں کر رہا. میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں نہیں دے رہے، وہ تیرے رب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہیں. اپنے ہاتھ چھڑا لو، چھڑا لو ہر رسم و رواج سے، ہر تہذیب و ثقافت سے، ہر ترجیحات سے. اپنے ہاتھ چھڑا لو
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گجروں سے اپنے ہاتھوں کو سجا لو، آپ کے سہروں سے اپنے چہرے کو سجا لو، آپ کی زندگی کو گلے کا ہار بنا لو، آپ کی پابندیوں کو اپنی پاؤں کی بیڑیاں بنا لو، گلے کا توق بنا لو، ہاتھوں کی ہتھ کڑی بنا لو، تو میرے رب کی قسم دنیا میں جنت دیکھو گے۔ تو قرآن ایک پیغام ہے، قرآن ایک پیغام ہے جو انسانوں کو پہنچایا گیا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ کیا پیغام ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا زندگی کیسے گزارنی ہے، تو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا۔ تو پھر میرے رب نے ایک طرف سے اپنے نبی کو بھیجا، دوسری طرف سے قرآن کو بھیجا، قرآن کی زیر زبر کو بھی محفوظ رکھا۔ یہودیوں نے کچھ عرصے کے بعد تورات تبدیل کر دی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے 50 سال کے بعد انجیل کو، بائبل کو تبدیل کر دیا، اور آج نہ بائبل اپنی اصلی زبان میں ہے، نہ تورات اپنی اصلی زبان میں ہے، جو میرے حبیب پر کلام اترا وہ اپنی اصلی زبان میں ہے، اسی زیر و زبر کے ساتھ ہے، اور میرے حبیب کی زندگی اگرچہ ہمارے اور ان کے درمیان 14 صدی حائل ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ آج بھی اپنی تمام برکات کے ساتھ اسی طرح ہیں جیسے پہلی صدی کا زمانہ ہو، اور جیسے 571 عیسوی ہو، اور 12 ربیع الاول ہو، اور 22 اپریل ہو، اور 628 بکرمی ہو، اور یکم جیٹھ ہو، اور جیسے وہ 63 سال اپنی زندگی کے جلوے دکھا کر گئے، وہ ایک ایک چیز میرے نبی کی موجود ہے۔ کوئی پیچھے چلنے والا ہو، کوئی ڈھونڈنے والا ہو، ایک بدو ہے کہنے لگا یا محمد، تو آپ برا نہیں مناتے تھے لوگوں کی بدتمیزی پر، بہت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ہم نے کوئی اوے کر کے بولا تو اس کے پیچھے پڑ جاتا، تو میں نے اوے کیوں آکھے ہوئے تو ہندہ کون میں نے اوے آکھنا لو، تو یہ اوے ہے یا محمد۔ ہم نے کہا محیم، ہاں جی حاضر، تو تھا بھی کافر، کہنے گا ثلاث خصال منک لا افہم، تیری 3 باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا تو یہ کہتا ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آ جائیں گے، کیوں آ جائیں گے؟ اور تو یہ کہتا ہے کہ روم اور فارس فتح ہو جائیں گے، کیسے فتح ہو جائیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملتی۔ اور تو یہ کہتا ہے کہ مر کے مٹی ہو کے پھر اٹھائے جائیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مر کے مٹی ہو اور پھر اٹھائے جائیں؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لعل الحیات تطول بک، امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی۔ اور جب اللہ کے نبی کہتے تھے امید ہے تو وہ یقین ہوتا تھا، یہ ہماری طرح یہ امید ہے کہ ہو جائے، جب آپ کہتے تھے امید ہے تو مطلب ہے ہو گیا۔ آپ نے کہا امید ہے تیری زندگی لمبی ہوگی اور تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا روم اور فارس ایران بھی فتح ہوں گے، اور پھر باقی رہے گی تیسری بار موت کے بعد مر کے اٹھائے جانے کی، تو حشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری بات ہو گئی کہ نہ ہوئی۔ وہ بھی کوئی بڑا تکڑا تھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، سارا عرب کلمہ پڑھ گیا، وہ کہنے لے بھائی پہلی بات تو ہو گئی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر کے دور کے درمیان میں آ کر ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا، تو کہنے لے بھائی دوسری بھی ہو گئی، اب تو تیسری بھی ہو ہی جائے گی، چل ویلی ہوں تو بھی کلمہ پڑھ لا۔ تو اس نے اپنی کھاری اٹھائی اور مدینے آ گیا، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب آمنا سامنا ہوتا مسجد میں تو حضرت عمر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو لوگوں کو یہ تعجب ہوتا کہ معمولی آدمی ہے، اس کے لیے کیوں کھڑے ہو جاتے؟ تو پھر ایک دن حضرت عمر نے فرمایا کہ تم کہتے ہو گے کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہو جاتا ہوں، جس دن یہ آیا تھا اس مجلس میں میں بھی موجود تھا، اور اس دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت میں جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ جنتی ہے اس لیے عزت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے، اندر بھی باہر بھی، اور آواز جا رہی ہے دور دور تک گھروں میں بھی۔
اللہ کے واسطے اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، حکومتوں سے مطالبے کرنے چھوڑ دو، واویلے کرنے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اور ان کی زندگی میں ڈھل جاؤ، ان کے پیچھے چل پڑو، اللہ کا غیبی نظام تمہاری حفاظت کے لیے اترے گا۔ سلمان فارسی عراق کے گورنر تھے، چوریاں ہونے لگی جیسے آج کل کراچی میں پورے پاکستان میں ہو رہی، چوریاں ہونے لگی تو لوگوں نے آ کر شکایت کی، جناب امیر صاحب چوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ اچھا کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، کاغذ قلم، کاغذ قلم۔ اللہ کے بندے سلمان فارسی کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام، رات کو جو آدمی تمہیں مشکوک نظر آئے اسے چیر پھاڑ کے پھینک دو، اور کہا یہ میرا پرچہ لے جاؤ اور شہر کے بڑے دروازے کے اوپر لٹکا دو، اور آج شہر کا دروازہ کھول دو۔ پہلے بند ہوتے تھے کہ چوریاں بڑھ گئیں، اور فرمایا کھول دو، اور کہا لوگوں کو بتا دو جو نکلے گا اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جب عشاء کی نماز ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو جنگل سے غول کے غول شیر اور چیتوں کا شہر میں داخل ہو گیا۔ تم اللہ اس کے رسول کے غلام بنو، غلام بنو، میرے رب کی قسم اس کی مدد دیکھو گے۔ نہام قادسیہ کی جنگ بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی، اس کے لیے سپاہیوں کے لیے غلہ اکٹھا کرنا تھا اور کھانا فراہم کرنا تھا۔ تو ایک علاقہ تھا میسان، وہاں جانور بہت تھے، چرواہے زیادہ تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے عمر بن عاصم انصاری کو، عاصم بن عمر انصاری کو بھیجا کہ وہاں سے جانور لے کر آؤ۔ جب ایرانیوں کو پتہ چلا انہوں نے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ 500 کا دستہ پہنچا تو ان سے کہنے لگے بھائی ہمیں کچھ جانور چاہیے، مل جائیں گے؟ بھائی کوئی نہیں تھے، تب موئی ہوئی بکری کوئی نہیں، تو اپنی کیلے کھڑا آ گئے ہو۔ تو وہ سارا واقعی کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کھڑے تھے کہ جنگل سے آواز آئی، ہاں نحنو ہاں نحنو ہاں نحنو۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر، آؤ ہمیں پکڑ لو ہم حاضر۔ زور سے آواز آئی۔ تو جب یہ جنگل میں گئے تو سب گائے، بکریاں، بھیڑ، بیل یوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدا راہ بسوار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ کہ کیوں کیوں، آؤ آؤ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ میرے نبی کے ساتھ جب ہوا تو ان کے غلاموں کے ساتھ بھی ہوا۔ 10 تاریخ ہے، حج کا دن ہے، اور آپ قربانی کے لیے جانوروں کو بلواتے ہیں۔ 100 اونٹ لائے جاتے ہیں، ان میں سے 63 اونٹ آگے لائے جاتے ہیں جو آپ نے ذبح کرنا ہے، ان میں سے 5 اونٹ آپ کے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں، ان میں سے 1 اونٹ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور آپ پرچہ اٹھا کر اس پر یوں مارتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب پچھلے اونٹوں نے دیکھا کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہو گیا تو سارے اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، اور ہر اونٹ رسی توڑا کے پہلے آ کے ذبح ہونا چاہتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔